زندگی کو خوبصورت گزارنا یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور زندگی کی ضروریات کا خوبصورت ہونا یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ یہ دو الگ پائپ لائن ہیں۔ گھر بہت اچھا ہو یہ ایک ضرورت ہے، اس میں زندگی بھی اچھی ہو یہ الگ ضرورت ہے۔ زندگی کا اچھا ہونا ہر انسان گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی کا عالی شان ہونا، زیادہ ہونا یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق تیرے رب کی تقسیم ہے، ما نشاء لمن نرید، ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ زندگی کے خوبصورت ہونے کا تعلق ڈیفینس سے نہیں، ٹھیک، وہ جھونپڑے سے نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، خاندان سے نہیں، ڈگری دین یا دنیا اس سے نہیں۔ زندگی اندر ہے، اس اندر تک، اس کے اندر گھر نہیں جاتا، شکل نہیں جاتی، پیسہ نہیں جاتا، زیور نہیں جاتا، گاڑی نہیں جاتی، پلین نہیں جاتا، بڑے کاروبار نہیں جاتے۔ یہاں اندر صرف ایک چیز جاتی ہے، وہ میرا آپ کے ساتھ سلوک اور آپ کا میرے ساتھ سلوک۔ سلوک اندر جاتا ہے۔ جس گھر میں سلوک اچھا ہوگا وہ گھر آباد ہوگا، خوشحال ہوگا۔ پیسہ ہو، درمیانہ ہو، بالکل نہ ہو یا بہت زیادہ ہو، اگر اس گھر کے باشندے ہر رشتے میں ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو احترام دیں، کمیوں سے درگزر کریں، خوبیوں کو شاباش دیں، غصے میں بھی زبان پہ قابو ہو، ایسا بول نہ نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی آبرو پہ حرف آئے، کسی کی پگڑی اچھلے، تو یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ رہے گا۔ چراغ جلیں یا بجھیں، روٹی تازہ ہو یا باسی، ان کی زندگی میں شام نہیں ہوگی، سویرا ہی ہوگا۔ اور میرے بھائیو، جس گھر میں زبان کا بول شدید ہو، اخلاق پست ہوں، برداشت کوئی نہ ہو، بات بات پہ زبان زخم لگائے، بات بات پہ کبھی مرد پھٹے کبھی عورت پھٹے، کبھی خامند پھٹے کبھی بیوی پھٹے، کبھی ماں باپ چڑھائی کریں کبھی اولاد گستاخ ہو، کبھی بھائی بھائی کا گریبان پکڑے، جب یہ رویے ہوتے ہیں اس گھر میں خوشی نہیں آ سکتی، چاہے سونے چاندی کی مسہریاں ہوں اور وہ ہیرے کی انگوٹھیاں پہنیں، وہ عالی شان گاڑیوں میں سفر کریں۔ انسان میرے بھائیو محبت کا بھوکا ہے، اسے اور کوئی بھوک نہیں۔ اگر اسے محبت ملے تو یہ جان دینے کو تیار ہے، مرد یا عورت۔ اگر اسے محبت نہیں ملتی تو پھر یہ ایک جیتی ہوئی لاش ہے، ایک مردہ جسم ہے، اٹھاؤ ادھر پھینکو ادھر پھینکو۔ مشرق کی بیٹی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، اپنی روایات کے پر ذبح ہو جاتی ہے، قربان ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں کے رویے، سسرال کے رویے، مختلف قسم کے رویے سہتے سہتے زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ تو میں دو باتیں الگ کر رہا ہوں۔ زندگی اچھی ہو، اس کا تعلق نہ گھر سے ہے، نہ کاروبار سے ہے، نہ حسب نسب، نہ شکل صورت۔ زندگی کی ضرورتیں اچھی ہوں، ہاں اس کا تعلق پیسے سے ہے، کاروبار سے ہے، ڈگری سے ہے، چیزوں سے ہے۔
میرے بھائیوں، خوبصورت زندگی میرے نبی لے کر آئے. ہم نے گھر خوبصورت بنا لیے، گاڑیاں خوبصورت بنا لیں، ہم نے چیزیں خوبصورت بنا لیں، برتن بڑے عالیشان بنا لیے، یہ گھڑیاں عجیب و غریب ہو گئیں، سواریاں عجیب و غریب ہو گئیں، لیکن اس کے اندر جو زندگی گزر رہی ہے وہ بڑی دکھی ہے. اللہ نے مجھے دنیا پھرائی ہے. میں فقیر ملکوں میں بھی گیا ہوں، چاڈ جیسے، کیمرون جیسے، موزمبیق جیسے، جہاں سسک کے ٹائم گزرتا ہے. ہم غریبوں کے لیے تو وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبحیں نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی. تو وہاں کی غربت کو دیکھ کر یہاں کے غریب مالدار نظر آتے ہیں. میرے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تم خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے نبی ہیں. میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. یہ نہیں کہا مکمل نمونہ ہے، حالانکہ مکمل نمونہ بھی آپ ہی ہیں، لیکن مکمل کا لفظ ہیوی ہے، پتہ نہیں جی پورا کر سکیں نہ کر سکیں. اور خوبصورت کا لفظ کشش اور کشش، کہ انسان حسن کی طرف کھنچتا ہے. خوبصورتی انسان کو کھینچتی ہے بلا دلیل. 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ میں دسو سونا ہے کہ کوڑا ہے. وہ تو خود بتاتا ہے، اپنے حسن کو خود بتاتا ہے. تاج محل کو دیکھ کے کوئی پوچھتا نہیں سونا ہے کہ کوڑا ہے. اس کو سرما ڈالنا پڑے گا، بھائی تو پہلے اپنی اکھیاں ٹیسٹ کرا تاں تینوں پتہ لگ سی سونا ہے کہ کوڑا ہے. میرے بھائیو، میرے اللہ نے سارا قرآن خوبصورت ہے، پر یہ آیت عجب ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. انسان نے بڑے گھر بنائے، زندگی ویران رہی، بڑی گاڑیاں خریدیں، زندگی تھکی ہوئی رہی، پیسے کی کھنک سنی، مال کی چمک دیکھی، فضاؤں میں اڑنا سیکھا، پانیوں میں اترنا سیکھا، زمین کے کلیجے کو چیر کے اس کے خزانوں پہ قبضہ کیا، ہواؤں کو مسخر کیا. لیکن 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. یہ اگر خوش نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو خوش نہیں کر سکتی. اور اس کو خوش کرنے کے لیے اخلاق چاہیے. اخلاق 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 اخلاق. پیسے میں تول دو، زبان کا بول گندا ہو تو تمہارے منہ پہ مار دے گا. سوکھی روٹی کھلاؤ، تمہارا بول میٹھا ہو، قربان ہو جائیں گے. کہ انسان تو انسان ہے میرے بھائیو. جانور بھی محبت سے ہی چلتے، جانور بھی عزت نفس پہ چوٹ برداشت نہیں کرتا. تو ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے، شادی کرو. تیمور بیٹھا ہوگا، شادی کرو. بچی بڑی ہوگی، شادی کرو. یہ جو کاروباری لوگ ہیں اپنے بچوں کو پہلے کاروبار سکھاتے ہیں، پھر سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. یہ میمن، یہ شیخ بڑے سمجھدار لوگ، ایویں نہیں چابی نہ پا دیں دے آپ پتر چابی لے تے بہ جا. وہ سارا گزارتے ہیں، جب وہ سمجھتا ہے پھر اس کو سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. تو کیا ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں؟ بیٹا جب تیری شادی ہوگی تو نے زندگی کیسے گزارنا. اپنی بیٹی کو تیار کرتے ہیں، بیٹی جب تیری شادی ہوگی تو نے زندگی کیسے گزارنا. یہ ماں باپ کا پہلا ظلم ہے جو اپنے بچوں کو سب سے اہم چیپٹر نہیں سکھا. جوان ہو گئے شادی کرو، 25 سال ہو گئے شادی کرو. لیکن زندگی نے زندگی سے ٹکرانا ہے. جو ایک بچی کسی اور گھر میں پروان چڑھی، بچہ کسی اور گھر میں، اس گھر کی ترجیحات اور ہیں، اس گھر کی ترجیحات اور ہیں، ان کے شوق اور ہیں، ان کے شوق اور ہیں، ان کی عادات اور ہیں، ان کی عادات اور ہیں. ان کو آپس میں کیا چیز جوڑ کے چلائے گی؟
شکل تو چوتھے دن اپنی کشش کھو دیتی ہے، اور پیسہ زندگی کے کسی دور میں انسان کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتا۔ میں نے نہرو کی ڈائری پڑھی، نہرو، جواہر لال نہرو، 20-25 سال حکومت کی، اس وہ تھا دہریہ تھا، لا مذہب تھا، تو وہ لکھتا ہے کہ زندگی میں فرصت بہت کم ملتی ہے، جب کبھی ملتی ہے تو یہ سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ یقیناً میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہندوستان جیسی سلطنت کا وزیر اعظم ہو 20-25 برس، وہ ہمارا مذاق اڑاتا تھا کہ میں تو اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان والے وزیر اعظم بدلتے۔ تو ایک کامیاب زندگی دنیا کے لحاظ سے، تو جب میں کبھی فارغ ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ یقیناً مقصد زندگی نہیں، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی۔ بھائیو، ہم نے جن چیزوں کو زندگی سمجھا ہے، اللہ کی قسم وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے۔ زندگی اندر ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، میری زبان کا شعر ہے، یہ اندر ہے۔ اس کو جب پانی ملتا ہے، جیسے درخت کو پانی ملتا ہے وہ لہلہاتا ہے، زندگی کو اخلاق کا پانی دو گے تو یہ سرسبز ہو کر لہلہائے گی، یہ چاہے ڈیفنس میں ہو، اور چاہے وہ کیماڑی میں ہو، چاہے وہ ٹھٹھا میں ہو، چاہے وہ سجاول میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو۔ اگر اخلاق کا پانی نہ دیا تو زندگی کی ویرانیوں پر خود بھی ماتم کرو گے اور دیکھنے والے بھی ماتم کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی تمہارے لیے خوبصورت زندگی لے کر آئے۔